جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ دعا انسان کو کیسے کیسے ڈپریشن سے نکالتی ہے تو آپ گھنٹے لگا لگا کر دعا کریں گے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ خطرناک غلطی، لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا۔ شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں، اب تو آپ نے جو سمجھ لیا وہی ہوں میں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ کوشش بھی کر امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، کچھ پا کر بھی اور کچھ کھو کر بھی۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔
جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو، شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ، آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ اللہ کا ساتھ، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو، پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن کہہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے، ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائیں، غالب قبریں جتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور اسلامک کوٹس۔ اللہ حافظ۔